अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआई फिक्र। जनरल इलेक्शन 2024 का इंतखाबी स्केड्यूल अगले मरहले में दाखिल हो गया है। उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल ख़त्म हो गई और अगले मरहले में उनके मंजूर या नामंजूर होने के ख़िलाफ़ अपीलें सुनी जाएंगी, जो कि हर सूबे के हाई कोर्ट के नामजद करदा जजेस सुनेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि उनके उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी बोगस वजूहात पर रिजेक्ट किए जा रहे हैं, जो किसी हद तक मुझे सच्ची बात भी नज़र आ रही है। कौमी असम्बली के लिए 7473 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, जिनमें से 1024 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद यानी के रिजेक्ट हो गए। सो वी आर लेफ्ट विद 6449 उम्मीदवार जो कि इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अगर कागजात नामजदगी रिजेक्ट होने की रेशो देखी जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती होती दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन पेपर्स बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हुए हैं। बहरहाल 3 दिन तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स एप्लीकेशंस को लेगा, उसके बाद 10 जनवरी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स इन एप्लीकेशंस पर फैसला करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट का बिजी दिन था। आज ऐसे केसेस की समाअत हुई जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत पर बहुत गहरे असरात छोड़ेंगे। ताहयात नाअहली की समाअत भी आज हुई और सुप्रीम कोर्ट हमें अब बताने जा रही है कि 62(1)(f) के तहत नाअहल होने वाला मुजरिम ताहयात नाअहल होगा या उसकी सज़ा सिर्फ 5 साल होगी। चलते हैं अहमद के पास और उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। जी अहमद। जी राना साहब, आज सुप्रीम कोर्ट का दिन था और सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी कह लें कि अच्छी इनिंग्स खेली। अच्छी इनिंग्स ऐसे कि 2 केस आए उनके पास। एक तो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन वाला केस था और दूसरा जो था वो ये वाला जो पीटीआई की तरफ से प्ली गई हुई थी उसके ऊपर था। लाइफ टाइम प्ली के ऊपर हम अगर पहले बात कर लें, एक साहबी थे, उनको सजा हुई थी रजम की, यानी पत्थरों से मार मार के उनको मारना था, रजम किया जा रहा था। तो क्या हुआ कि वो एक पत्थर उन पे लगा और खून उनके सर पे दरम्यान में लगा और खून का एक फुवारा ऐसे निकला और जाके एक साहबी जो पत्थर मार रहे थे उनके कपड़ों पे गिरा। तो उन्होंने फौरन कपड़े बचाए और मुंह से ऐसे अल्फाज कहे कि गुनाहगार का नापाक खून। तो आगे से उस वक्त सरकार वहां पे खड़े थे, आपने फरमाया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कि ये खून जो तुम्हारे कपड़ों गिरा है ये इस तरीके से है कि जैसे किसी पैदा होने वाले बच्चे का, यानी बिल्कुल साफ है, गुनाहों से पाक साफ खून है, उस तरह से आई। तो हदीस के हवाले से, हमारे कॉन्सेप्ट के हवाले से, जिसको सजा हो गई उसके बाद उसके ऊपर जो है वो लागू नहीं रह सकती। जब वो सजा उसने गुजार दी तो देन आप उसको मुजरम के तौर पर ट्रीट नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल कोर्ट ने यही एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया, और अगर इस्लामिक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएं तो बहुत अच्छा है। तौहीन अदालत भी इस्लाम में नहीं है, तो इसलिए वो भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है। बहरहाल बाकी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन ये हदीस जो है मैंने खुद अपनी तरफ से सुनाई, अदालत में नहीं सुनाई गई। अदालत में तो लंबी चौड़ी बहस हुई और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगली पेशी पे वो इस केस को ख़त्म कर देंगे, और दिमाग में उन्होंने ये कहा कि जिसको एक दफ़ा सजा हो गई तो उसको फिर पूरी ज़िंदगी के लिए क्या लटकाना, ये तो कोई तरीक़ेकार नहीं है। जिसने सजा भुगत ली, अपने जुर्म की भुगत ली। तो बहरहाल लग ये रहा है कि वो उस सारी सिचुएशन से अगर अगली पेशी में फैसला आ जाता है तो नवाज शरीफ साहब ना सिर्फ नून लीग के उम्मीदवार होंगे वज़ीर आज़म के, और कहने मेन कैंडिडेट भी होंगे और इलेक्शन भी लड़ सकेंगे हर तरीके से। वो तो लड़ रहे हैं ना, कागजात नामजदगी उनके जमा है।
تو یہ کیس جو ہے وہ ٹوٹلی نواز شریف صاحب کے حق میں جا رہا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیسے راستے کھلتے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے. ان کے لیے ویسے ہر دروازہ کھلتا چلا جا رہا ہے, یہ دروازہ بھی کھل جائے گا ان کے لیے. جی رانا صاحب. جی احمد، اس کیس کے بعد نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کا مستقبل بھی ڈیسائیڈ ہو جائے گا، اور میرا خیال ہے کہ دونوں اشخاص آنے والے وقت میں پاکستان کی سیاسی افق پر بہت سارے رنگ چھوڑیں گے. وہ کس قسم کے ہوں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. بہرحال آج اعتزاز احسن صاحب کی جو پٹیشن تھی مسنگ پرسنز کی، اس پر بھی سپریم کورٹ میں بحث ہوئی اور بڑی زبردست بات چیت ہوئی. چلتے ہیں احمد سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. جی رانا صاحب، دوسرا کیس جو تھا نا وہ تھا لاپتہ افراد والا کیس. لاپتہ افراد والے کیس میں سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس صاحب نے کہہ لیں کہ فرنٹ فٹ پہ آ کے شاٹیں کھیلنا شروع کی، اور اتنی زبردست اننگز کھیلی کہ انہوں نے شعیب شاہین جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے وکیل تھے اور لاپتہ افراد نے، انہوں نے ایک بیسیکلی یہ اعتزاز احسن نے ایک پٹیشن داخل کی تھی جن کے وکیل اعتزاز احسن کے اس پٹیشن میں شعیب شاہین تھے. شعیب شاہین صاحب نے پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کو نام لے کے کہا کہ ان کو غائب کیا جا رہا ہے، واپس لایا جا رہا ہے. تو عدالت نے سیدھا سے پوچھا کہ جو لوگ غائب ہوئے ہیں، جو سارے پی ٹی آئی کے لوگ آپ نام لے رہے ہیں، انہوں نے واپس جب آ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں آ گئے ہیں. انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ وہ اغوا ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی پلی لی ہے؟ تو ان کی طرف سے پلی کیوں آئی ہے، کیوں نہیں آئی، اور آپ کی طرف سے کیوں آئی؟ اور اگر وہ پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہیں تو پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہیں تو ہم کیا ان کو یہ کہیں پی ٹی آئی میں واپس آ جائیں؟ آپ ہم سے کیا لینے آئے؟ تو چیف جسٹس نے بڑی سخت شاٹیں کھیلی، بڑی فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلی، اور شعیب شاہین کو بولنے نہیں دیا. پوری پروسیڈنگ کے دوران انہوں نے شعیب شاہین کو اچھا خاصا رگڑا لگایا. ایک موقع پہ تو جا کے یوں بھی لگنے لگ پڑا تھا کہ شاید فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پاکستان مسلم لیگ کے کوئی کارکن لگ رہے ہیں، بڑے شدت پسند قسم کے جو فل سپورٹ کر رہے ہیں پی ایم ایل این کو. ایک نون لیگ کے خود ورکر نے بھی کچھ ایسے ہی ورڈ استعمال کیے کہ یہ تو بہت زیادہ فیور کر رہے ہیں نون لیگ کو. اس حوالے سے لگ رہا ہے کہ یہ تو بالکل ہی ایک سائڈ پہ ہوں، پی ٹی آئی کے نون لیگ کے نہ بھی ہوں، پی ٹی آئی کے سخت اگینسٹ ہیں. اس پٹیشن میں یہ لگ رہا تھا. تو کافی لوگوں نے اس کو، انہوں نے آج کی پروسیڈنگ کو، کیونکہ یہ ان کی تیسری چوتھی پروسیڈنگ تھی جو فائز عیسیٰ صاحب نے لائیو کی، اور تیسری چوتھی پروسیڈنگ میں لوگوں نے دیکھا کہ فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بڑے تحمل سے آرگومنٹ سننے کی بجائے بڑا فوری ریئیکٹ کرتے ہیں. تو اس رویے کو میرا نہیں خیال کہ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بجائے کہ پورا آرگومنٹ سننے کے درمیان میں بول پڑتے ہیں، آرگومنٹ روکتے ہیں، بار بار کویسچننگ کرتے ہیں اور اگلے کو بولنے بھی نہیں دیتے. تو یہ مجھے تھوڑا سا ایسا محسوس ہوا، یا کچھ لوگوں نے بھی، میرے علاوہ بھی، میرا خیال تھا کہ شاید یہ میری فیلنگ ہے، لیکن ایک دو اور لوگوں نے بھی یہ بات کی تو میں نے پھر محسوس کیا کہ واقعی شاید وہ صحیح کہہ رہے ہوں کہ فائز عیسیٰ صاحب تھوڑا سا زیادہ اگریسو کھیل رہے ہیں. چیف جسٹس تو بڑے تعامل مزاج کے ہوتے ہیں. بہرحال یہ ان کی اپنی رائے ہے، ان کا اپنا طریقہ کار ہے کام کرنے کا، لیکن انہوں نے شعیب شاہین صاحب کو وہ رگڑا لگایا، وہ رگڑا پی ٹی آئی کا. انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، یہ تو لگ رہا ہے کہ ایک پارٹی کی پٹیشن ہے. آپ لاپتہ افراد کی کیس میں پی ٹی آئی کی ساری پٹیشن لے کے آ گئے، اور ان لوگوں کو لے کے آ گئے ہیں وہ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں. اب ہم کیا کریں، ہماری کیا ذمہ داری، ہم ان کو پی ٹی آئی میں واپس لائیں، ہم ان کے لیے کیا کریں، ہم ان کو پی ٹی آئی کو آپ بتائیں ہمارے لیے. ہمیں تو آپ نے بالکل یہ کارنر میں لگا دیا. لیگلی چیف جسٹس صاحب کا پوائنٹ بالکل ٹھیک تھا جو انہوں نے اٹھائے، لیکن پی ٹی آئی جس طریقے سے پھنسی ہوئی ہے وہ اپنا مدعا کہاں پہ لے کے جائے، ان کو تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ اب کوئی اور پٹیشن لے کے آئیں گے یا کچھ اور کریں گے. بہرحال یہ آج کی پٹیشن رہی، اور اس پہ بھی جلد فیصلہ شاید آ جائے گا. ان کا کہ ہم جلد اس کو سیٹل کر دیں گے لاپتہ افراد والے کیس. جی رام صاحب. جی احمد، میرا خیال چیف جسٹس صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ جو لوگ غائب ہوئے ہیں بیسیکلی ان میں سے کسی ایک کو خود آنا چاہیے اور کھڑے ہو کر اپنے کیس کو لڑنا چاہیے. بہرحال میرا خیال ہے اس ایشو پر بلاول بھٹو زرداری صاحب زیادہ بہتر طریقے سے بات چیت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو غائب کرنے اور جعلی کیسز بنانے کی سیاست کو اب ختم ہونا چاہیے، اور وہ یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری اس قسم کی سیاست پر بلیو نہیں کرتے. پارلیمنٹی انتخابی سیاست آج بھی مقامی حلقے کی سطح پر نتائج کا تعین کرنے کے لیے لین دین کا طرز عمل، گروپ بندی اور وفاداریوں پر منحصر ہے. 2018 کے انتخابات کے بعد ووٹرز کی تعداد میں 2,26,00,000 سے زائد کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ کل ووٹرز کا 18% ہے. اور یہ ینگ بچے یا ینگ ووٹرز کیسے سوچتے ہیں، بیلٹ باکس کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں یا اپنے بزرگوں کی طرح بھیڑ چال ہی چلیں گے، یہ 8 فروری کو پتہ چلے گا.
میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.